جو راستہ رہتا ہے وہ راستہ صرف اور صرف انبیاء کرام کا پیغام ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے، ان پر یقین کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے اور ان کے پیغام کو تسلیم کیا جائے۔ یہ واحد راستہ ہے انسانیت کے ساتھ۔ جن انبیاء کرام نے اس خالق کائنات کو متعارف کروایا اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر کیے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اس لافانی ہستی کی مدد ان انبیاء کرام کے ساتھ شامل حال ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہ قرآنی آیت لکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کافر غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ نہیں مانتے؟ قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ غالباً سپورٹیو ہے کائنات کی ابتدا کے بارے میں، جو لیڈنگ ایکسپلینیشن ہے جس کو بگ بینگ ماڈل کہتے ہیں، تو غالباً یہ اس ماڈل کے اس اسپیکٹ کو سپورٹیو ہے کسی حد تک، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکنڈری اس کے اندر سپریشن ہوئی، چیزوں کو جدا کیا گیا۔ تو اس آیت میں بھی یہ بیان ہے کہ یہ چیزیں پہلے جڑی ہوئی تھی۔ رتق کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں جڑی ہوئی ہوں آپس میں، اور فتق ان کو جدا کرنا، ان کو الگ الگ کر دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کافر غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان اور یہ زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جدا کر دیا، ہر زندہ چیز کو پیدا کیا پانی سے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ہیومن ٹیچر سے پڑھے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں، یعنی جو عرب کے صحرا ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو ایڈریسی تھے، یعنی جن کو آپ دعوت دے رہے تھے، جو آپ کے سامنے تھے، تو وہ بھی انہی صحراؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ابتدا کا اس انداز میں بیان کرنا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ان کو جدا کیا گیا، یعنی یہ ایک سنگولیرٹی تھی، اور وہاں سے ان چیزوں کو سیپریٹ کیا گیا ہے اور جدا کیا گیا ہے۔ اب اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اس انداز میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ تصور کریں کہ اس زمانے کے لوگوں سے اگر ایک عام بندہ اٹھ کے اس طرح کی کوئی بات کرتا تو کوئی بھی اس بات کو نہ مانتا، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس انداز میں بیان کی جو کہ اس ٹائم کے مطابق سمجھ سے بالا تر تھی کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ چیزیں ایک تھی اور ان کو جدا کیا گیا، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے۔ مثلا آپ کسی کمرے کی چھت اور فرش کو آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس کمرے کی چھت اور فرش ایک تھی اور پھر چھت کو اوپر کیا گیا اور فرش کو نیچے کیا گیا، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یا اس ٹائم کے مطابق یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے اس پر ایمان لایا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو یہ حق اور سچ ہے، اگرچہ اس ٹائم اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود نہیں تھی، اور آج جو سائنٹیفک لیڈنگ ایکسپلینیشن ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ سنگولیرٹی سے سیپریشن ہوئی ہے، سیکنڈری ایکسپینشن ہوئی ہے، اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں اور یہ ابھی تک پھیل رہی ہیں۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ جو قرآنی آیات ہیں یہ انتہائی دانا اور حکیم ذات کی طرف سے، جو کریٹر ہے اور جو ہر چیز سے خبردار ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، اس کی طرف سے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ ورنہ آج سے 1450-1500 سال کا پہلے زمانہ آپ تصور کریں، اور عرب کا صحرا ہے، اور وہاں پہ ایک
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت اس انداز میں بیان کر رہے ہیں جو کہ اس ٹائم کے مطابق کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیتیں ایک ڈیوائن سورس کی طرف سے نازل ہوئی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم سائنسدانوں کی جو محنت ہے، ان کی جو کوشش ہے، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یونیورس کی بگننگ کو اس انداز سے کنکلوڈ کیا کہ جس کو غالباً قرآن سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، یعنی جو قرآن کی آیت کا جو ظاہری ایک مفہوم بنتا ہے، تو اس سے بھی یہی چیز معلوم ہوتی ہے جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ایک پوائنٹ سے چیزوں کو جدا کیا گیا ہے۔ پہلے چیزیں ایک تھی اور بعد میں ان کو سپریٹ کیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ خدا سے نہ بھاگیں اور نہ ہی آپ خدا سے بھاگ سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں قرآن کی جو بیسک تھیم ہے کائنات کی ابتدا کے بارے میں، وہ تھیم یہ ہے کہ چیزیں ایک تھی اور ان کو جدا کیا گیا۔ تو 100% ہم اس قرآنی آیت کو بگ بینگ ماڈل پہ بھی پیسٹ نہیں کرتے، اور بگ بینگ ماڈل کو لا کے قرآن کی کسی آیت پہ بھی ہم پیسٹ نہیں کرتے، اور جتنی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اور تھیوریز ہیں اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سائنٹیفک، ان کو قرآن کی کسی آیت پہ 100% لا کے پیسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن کی آیت کو ادھر جا کے پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کی جو بات ہے وہ کل بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح اور فیوچر میں بھی صحیح رہے گی۔ اور جو سائنٹیفک چیزیں ہیں یہ ولنریبل ہوتی ہے ٹو چینجز، اس میں چینجز جو ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم آتی رہتی ہیں۔ آپ جتنی بھی سائنٹیفک ورک ہیں آپ کیمسٹری میں دیکھیں، فزکس میں دیکھیں، کیمسٹری میں ایک ایٹم کو دیکھیں جو ایٹامک ماڈل تھا، وہ پتہ نہیں کن سائنسدانوں سے سٹارٹ ہوا اور کہاں پہ جا کے کنکلوڈ ہوا۔ اور اس طرح جو ہے نا آپ فزکس کو دیکھیں، فزکس کی پوری دنیا جو ہے نا وہ 200-250 سالوں تک جو ہے نا ایک اس کی فزکس کو اس پہ چل رہی تھی، اور آئنسٹائن نے آ کے پھر جو ہے نا اس کو کل ایک اور کوئی کسی نے آنا ہے، اس نے پھر آئنسٹائن کی بعض چیزوں کو جو ہے نا ریجیکٹ کر دینا ہے۔ تو یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی بات جہاں ہے وہی پر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔